نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج کا درس قرآن 234 نمبر آیت سورۃ بقرہ کی یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ پہلے ترجمہ اور حسب معمول بعد میں تشریح۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور اپنے پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر و عشرا، تو وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک روکے رکھیں، یعنی ان کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے اور وہ اپنی عدت پوری کریں 4 مہینے 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ اپنی یہ عدت پوری کر لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ عورتیں اپنے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں دستور کے مطابق، معروف طریقے سے، جو شریعت کا قانون ہے اور جو معاشرے کے اندر چلن ہے اس کے مطابق اپنے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں اس کے بارے میں تم ذمہ دار نہیں ہو۔ واللہ بما تعملون خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، ولا جناح، اور تم پر اس بات پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے، فیما عرضتم بہ من خطبۃ النکاح، من خطبۃ النساء، کہ تم عورتوں سے نکاح کا پیغام جو ہے وہ اس کو ظاہری طور پر پیش کرتے ہو، او اکننتم فی انفسکم، یا اس کو دل میں چھپا کے رکھتے ہو۔ عالم اللہ ہو، اللہ جانتا ہے، انکم ستذکرونہن، کہ تم ان کا تذکرہ کرو گے، ولیکن لا تواعدوہن سرا، لیکن ان سے کوئی وعدہ وعید نہیں کرنا خفیہ طور پر چھپ کر، الا ان تقولوا قولا معروفا، یہ کہ تم کوئی معروف بات کہہ دو، دستور کے مطابق کوئی معقول سی بات اشارتاً کہہ دو۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اور نہ ہی تم نکاح کرو، عزم کرو نکاح کرنے کا یہاں تک کہ وہ اپنی مدت پوری کر لیں، یعنی جو عدت ہے وہ مکمل کر لیں۔ عدت کے بعد نکاح ثانی ہو سکتا ہے لیکن عدت کے اندر نکاح بھی نہیں ہو سکتا، اور اس کے علاوہ جو باقی معاملات ہیں اس سے بھی پرہیز لازم ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، جان لو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے رازوں تک سے واقف ہے، جو تمہارے دلوں کے اندر ہے نا اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ فَاحْذَرُوهُ، پس اس کی نافرمانی سے بچ کے رہو، ہاں جی، اس کی نافرمانی کے انجام سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، بخشنے والا ہے، حلیم، بردبار ہے۔ یہ ہے جی، اگر کوئی انسان فوت ہو جائے، اگر پیچھے وہ بیوی چھوڑ جائے تو پھر بیوی کے لیے کیا احکامات ہیں، یعنی اس کے لیے لفظ بیوہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر خامند کی بیوی فوت ہو جائے تو وہ رنڈوا استعمال ہوتا ہے اس کے لیے لفظ، اور جس بیوی کا خامند فوت ہو جائے اس کے لیے لفظ بیوہ استعمال ہوتا ہے۔ تو بیوہ عورت کی عدت، اس کو آپ سوگ بھی کہہ سکتے ہیں، اور عدت جو عام عدت ہے طلاق کے بعد وہ تو تقریباً 3 مہینے کی ہے، لیکن یہ عدت 4 مہینے 10 دن کی ہے، تعین کے ساتھ، وقت کا تعین، اس میں وہ تھوڑی کمی بیشی ہو سکتی ہے، وہ تفصیل ہے اس کی جو متعلقہ کی عدت ہے، لیکن یہ تو قرآن مجید نے صاف الفاظ میں باقاعدہ مہینے اور دن گن کر شمار کیے ہیں۔ اچھا، اب اس عدت کی نوعیت کیا ہے؟ ایک تو سوگ ہے، اور عورت کو یہ ہدایت اور تعلیم بھی ہے کہ وہ رنگ دار کپڑے نہ پہنے شوخ قسم کے، اور زیور نہ پہنے، اور مہندی نہ لگائے، سرما نہ لگائے، اس کے اور خوشبو، تو یعنی ایک سوگ کی کیفیت ہے۔ اچھا، گھر سے نکلنے کے بارے میں اختلاف ہے، وہ کچھ صحابہ کرام سے لے کر فقہاء عظام تک کچھ کی رائے یہ ہے کہ گھر میں ہی رہے، گھر سے باہر نہ نکلے،
لیکن بعض کی رائے یہ ہے کہ نہیں، گھر سے جہاں پہ بھی چاہے، یعنی شوہر کے علاوہ بھی گھر کے باہر بھی عدت گزار سکتی ہے، والدین کے گھر میں گزار سکتی ہے، کسی تیسری جگہ پہ گزار سکتی ہے یہ بھی، اور سفر بھی کر سکتی ہے۔ اور دور حاضر میں اللہ تعالیٰ سب کے شوہروں کو سلامت رکھے، لیکن زندگی ہے اور اس کے ساتھ یہ معاملات آتے ہیں، تو جاب کرنے والی خواتین ہیں، تو اس میں پھر اجتہاد کر کے اسی پہلو سے کہ اتنی لمبی چھٹی ملنا تو ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی گورنمنٹ نے کوئی ایسا قانون بنایا ہوا ہے کہ بیوہ کے لیے 4 مہینے 10 دن کی چھٹی دی جائے، تو اس لیے وہ گھر سے جاب کے لیے نکل سکتی ہیں اور جاب کے بعد پھر اپنے گھر آ جائیں، تو یہ ان کے لیے ایک سہولت ہے جو یعنی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہے، آسانیاں دینے کے لیے ہے، کیونکہ اسلام ناجائز اور ناروا قسم کی پابندیاں عائد نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ آسانیاں چاہتا ہے اور آسانیوں کو پسند کرتا ہے، اور خام خواہ کی مشقتوں میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ یہ ہر جگہ اس بات کا لحاظ رکھا جاتا ہے، جب قانون بنایا جاتا ہے تو وہاں پہ بھی قلت تکلیف باقاعدہ طور پر ایک امر ہے جس کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ تو 4 مہینے 10 دن عدت ہے، اور اس کے دوران کوئی نکاح ثانی نہیں ہو سکتا، عورت کو گھر رہنا ہے، سوگ میں رہنا ہے، اور اس کے علاوہ سفر وہ کر سکتی ہے اگر ضرورت پیش آئے، جاب پہ جا سکتی ہے اگر اس کی جاب ہے تو یہ کچھ پابندیاں ہیں گویا، تو کچھ آزادیاں ہیں، تو آزادیاں سمٹ جاتی ہیں، اور پھر یہ جو 4 مہینے 10 دن کا عرصہ ہے، اس میں رہائش بھی شوہر کے کھاتے سے، اور اس کے اخراجات بھی شوہر ہی کی انکم سے اس کو پے کیے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی ہے تو اس کی ادائیگی بھی اسی کھاتے سے کی جائے گی۔ اس کے بعد پھر امیدوار ہوتے ہیں، تو شادی کا خواہش مند ہے تو ان لوگوں کو یہ نصیحت کی ہے کہ یقیناً تم مطلب خیال کرتے ہو، تمہارے دلوں کے اندر ہے ایک خواہش کہ میں ان سے شادی کر لوں، تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ تھوڑا ہمارا کلچر اور عرب کا کلچر، اس میں ذرا فرق ہے۔ وہاں پہ عورت بیوہ ہو جائے یا طلاق ہو جائے، نہ دوسرا نکاح کرنا مسئلہ ہے، نہ دوسری شادی کرنا مسئلہ ہے، لیکن یہاں ہمارے بر صغیر میں ہندو کلچر میں تو شوہر کے ساتھ جل مرتی تھی، ستی ہو جاتی تھی، لیکن عام حالات میں یہاں مسلمانوں کے اندر بھی بیوگان کے نکاح نہیں ہوتے تھے، یہ لوگ نہیں کرتے تھے بیوہ کا نکاح یہاں بر صغیر پاک و ہند میں۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحریک ہے، تحریک اصلاح تھی، اس میں انہوں نے مسلمانوں کو اس امر کی طرف راغب کیا کہ بیوگان کے بھی نکاح کیے جائیں اور ان کو گھر نہ بٹھایا جائے، اور انہوں نے ابتدا اپنے گھر سے کی، ان کے گھر میں ان کی بہن تھی کوئی بیوہ بیٹھی ہوئی، انہوں نے ان کا نکاح ثانی کیا۔ تو اب ہمارے ہاں یعنی اس کو اس درجے میں تو ناجائز نہیں سمجھا جاتا کہ بالکل کرنا ہی نہیں ہے، لیکن عام طور پہ بچوں کی خاطر مائیں نکاح ثانی کرنے سے احتراز کرتی ہیں، لیکن یہ ہمارے سماج میں عام چلن نہیں ہے اس کا، اور رکاوٹیں ہیں، پابندیاں ہیں، کچھ سماجی قسم کے آگے رکاوٹیں اور بوجھ ہیں، لیکن اسلام میں یعنی کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے۔ جو ہی کوئی عورت بیوہ ہوئی تو اس کے امیدوار بھی پیدا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے روکا ہے کہ براہ راست طے کرنے سے، جب تک عدت ہے تو نکاح تو بالکل نہیں کرنا، ہاں اشارے کرائے میں بات کر سکتے ہیں آپ۔ ہاں جی، عفت و عصمت جو ہے نا جی اسلام میں، اس کا بڑا لحاظ کیا گیا ہے، اور اسلامی تعلیمات اسی پر مبنی ہے کہ ہر ایک کی اپنی ایک زندگی ہے، اور اسے بسر کرنا اس کا اپنا حق ہے، اور کسی دوسرے کو اس میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور بیوہ عورت ہے یا اس کے ساتھ شادی کے خواہش مند ہے، لیکن اصول و ضوابط کو مد نظر رکھیں گے، اور عدت کے بعد ان کے ساتھ پیغام نکاح بھی ہو سکتا ہے اور نکاح بھی ہو سکتا ہے، تو لیکن یعنی معاملات کو درست سمت میں لے کے جانا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنا،
اور ہینکی پھینکی نہ کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ چونکہ دیکھ رہا ہے اور اوپر جانتا ہے، تمہارے دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے، لہٰذا اللہ کی اطاعت پہ اپنے آپ کو گامزن رکھیں اور وہ اپنی عدت پوری کریں، اور اس طرح سے یعنی خاندانی نظام جو ہے نا اس میں استحکام آئے اور قانون کی پابندی کے ساتھ آئے اور ایک دوسرے کے حقوق و فرائض ادا کرتے ہوئے آئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے، اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھو کہ ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ جی اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے، اپنا نفس اتنا غالب نہ آ جائے کہ اللہ کے قانون کو توڑ ڈالیں ہم، بلکہ اللہ کے قانون کی حفاظت کریں اور اس کی نگہداشت کریں اور پورا زور صرف کریں کہ اس کی اطاعت ہو، اور کسی کا حق پامال نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اور کوئی ہماری وجہ سے تکلیف میں نہ آ جائے، پریشانی میں نہ آ جائے، بلکہ ہم پریشانیاں دور کرنے والے ہوں۔ تو ایک بیوہ ہے، بیوہ کے لیے بھی زندگی گزارنے کا اسی طرح سے حق ہے جس طرح سے دوسرے لوگوں کا حق ہے، اور اسے بھی نکاح ثانی کا بھی اجازت ہے جی، جس طرح غیر شادی شدہ یا متعلقہ عورتوں کو اجازت ہے۔ تو اس پہ اسلام نے کوئی ایسی پابندی اور قدغن نہیں لگائی، اور نہ ہی اس پر کوئی حرف آتا ہے کہ جی وہ جو پہلا شوہر تھا اس سے کوئی بے وفائی ہو گئی ہے، ہرگز نہیں، کوئی بے وفائی نہیں ہوئی۔ جی آپ اپنی زندگی گزاریں اور بڑی آزادی کے ساتھ گزاریں، اطمینان کے ساتھ گزاریں۔ یعنی اگر دوسری شادی ہے تو آپ بے دھڑک یعنی اس کو کر کے اس کے ساتھ، ہاں البتہ ہمارے سماج کے اندر بچوں کا مسئلہ ہے، بچوں کے لیے بہرحال وہ عورت کو حق حاصل ہے کہ اپنی مصلحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے بارے میں جو فیصلہ کرے، تو باقی سارا سماج، والدین اور رشتہ دار یہ اس کے حامی ہوں، اس کو سہولت پہنچانے والے ہوں، جبکہ اس کا سارا اقدام اللہ کے قانون کے مطابق ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔